السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے ناظرین، بڑے بڑے گناہ میں آج کے اس مضمون میں نماز کو چھوڑنا کیسا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس بارے میں جانتے ہیں۔ ترک صلاۃ، نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک قرار دیا ہے۔ فرمان ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی آدمی اور شرک و کفر کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے، یعنی کافر اور مسلم کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ اور ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، بندے اور کفر و ایمان کے درمیان نماز کا فرق ہے، پس جب نماز چھوڑ دیا تو وہ شرک کا مرتکب ہوا۔ گویا جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ مومن و مسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے نماز ادا کرتا ہے۔ لیکن کافر و مشرک اس سے غافل رہتا ہے اور اسے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ پھر اگر کوئی مسلمان کہلانے والا بھی اس کا کافر و مشرک کی طرح نماز سے غافل رہے اور اذان سن کر یا نماز کا ٹائم پا کر اس کے دل میں اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی تحریک نہ ہو تو پھر اس کافر و مشرک میں اور اس شخص میں کیا فرق ہوا؟ ضرور عملی اعتبار سے دونوں کا رویہ یکساں ہی ہوا۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہو کر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز چھوڑنے کا ارتکاب کرتے ہیں، انہیں صحیح مسلم و طبری کے مذکورہ دونوں حدیثوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ان پر کتنا بڑا فرد جرم عائد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مزید کچھ آیتیں اور حدیثیں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کبھی پڑھتے یا وقت بے وقت پڑھتے ہیں۔ نماز کی در حقیقت اس کے دل میں کوئی وقار ہی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل یعنی ایک جہنم کا نام ہے جو بے نمازیوں کے لیے ہوتی ہے یا قضا نمازیوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی تباہی و بربادی ہے۔ اور ویل جہنم کا ایک ایسا خطرناک طبقہ ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائیں۔ سورہ مدثر میں فرمایا، اللہ رب العزت نے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے کر گئی، تو وہ اس کی ایک وجہ یہ بتائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقتہ نماز، سچی اور پکی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نسلوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کیا تو فرمایا، جس نے نماز کی محافظت کی اسے باقاعدہ نماز کے ٹائم پر پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہا تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور ذریعہ نجات ہوگی۔ سبحان اللہ! قیامت کے دن نور، برہان اور ذریعہ نجات ہوگی نماز، جو پابندی سے پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ اور اس شخص کا حشر قیامت کے دن قارون و فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم میں اور غیر مسلموں میں نماز کا فرق ہے، بے شک جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، کفر اور ایمان میں نماز کا فرق ہے، اور ابو داؤد میں ایک روایت ہے، یعنی انسان اور کفر میں نماز کا فرق ہے۔ اس مفہوم کے حدیثیں اور بھی مروی ہیں جس کے سبب صحابہ کرام نماز چھوڑ دینے کو کفر سمجھتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر بچوں کے بارے میں بھی جن پر کہ نماز فرض نہیں ہے تاکید کی گئی ہے کہ انہیں نماز کا پابند بناؤ تاکہ نماز فرض ہونے پر ان سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پر ان کو سزا دو۔ سورہ توبہ کی ان آیتوں پر غور کیجیے۔ کفار کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اگر کافر سے توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے، اگر کافر کفر سے توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے قتال نہ کرو۔ اگر کافر توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو اب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ مذکورہ آیتوں سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دینی بھائی ہونے کے لیے نماز کی ادائیگی شرط ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دینی بھائی نہیں ہے، نیز وہ قتال کا مستحق ہے۔ مسند احمد میں بسند صحیح حضرت معاذ بن جبل سے یہ حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر کوئی فرض نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اور بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکم دیا گیا ہوں کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا، مگر بحق اسلام، مثلاً قصاص یا زنا یا فدیہ و جنایات وغیرہ، جو ان پر عائد ہو، اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ اور یہ اس طرح کی بہت سی آیات و روایات کے سبب صحابہ کرام و امامان دین و علماء امت نے اس مسلمان کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی ہے جو جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑ دے۔ امام زہری، سعید بن المسیب، عمر بن عبدالعزیز اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ بھی بعض اہل علم کا فتویٰ ہے کہ ایسے شخص کو قید کر دینا چاہیے جہاں تک کہ وہ اسی میں مر جائے یا توبہ کر لے اور نماز کا پابند ہو جائے۔ اور حضرت ابو سفیان ثوری و امام اوزاعی اور امام مالک و امام شافعی و امام احمد اور عبداللہ بن مبارک و امام وکیع، اسحاق بن راہویہ وغیرہ رحمہم اللہ کا فتویٰ ہے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینے والا قتل کا مستحق ہے۔ استغفر اللہ۔ اسے اس جرم میں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ بے شک کفر و شرک کے مختلف درجات ہیں اور عملی و اعتقادی کفر و شرک میں فرق بھی ہے، لیکن مذکورہ آیات و احادیث اور فتووں سے اندازہ کیجیے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسا بھیانک جرم ہے، مگر افسوس بہت سے مسلمان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ بڑی بے پرواہی سے نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔